بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید مسائل کے خصوصی پروگرام اتوار کے سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہمارے پاس سوالوں کی بھرمار ہے، تقریباً 40 سوالات ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدھے گھنٹے میں وہ سوالات کے جوابات مکمل ہو جائیں۔ بہرحال ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی سوال چھوٹنے نہ پائیں، پھر بھی اگر کسی صاحب کا کوئی سوال چھوٹ جائے، رہ جائے یا جواب تش نہ رہ جائے تو وہ دوبارہ زحمت فرما لیں، انشاءاللہ تلافی کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے سامنے پہلا نام ہے ابو سعید صاحب کا۔ انہوں نے جو ویڈیو آئی تھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہلکی بدعت ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کا جو یہ فرمانا تھا، تو انہوں نے اس پر کمنٹ کیا ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب کی موقف کی وکالت کی ہے۔ اسی طرح ساحل الہ آبادی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کمنٹ پہ اسی قسم کی بات لکھی ہے۔ ہم ان کے دونوں کے سوال پڑھ دیتے ہیں پہلے، پھر مختصر سا جواب دیں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف بالکل صحیح ہے۔ ابو سعید صاحب لکھتے ہیں وہ حق پر ہیں اور آپ غلطی پر، اور گستاخی معاف حضرت جی، آپ نے سوال کے جواب میں انتہائی خیانت سے کام لیا۔ آپ نے ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں بیان کی جس سے بعد فرض نماز اجتماعی دعا کا جواز ثابت ہو۔ جن بھی احادیث کا حوالہ آپ نے دیا ہے وہ فرض نماز کے بعد انفرادی دعا کو تو ثابت کرتی ہیں، اور یہ بات تو طارق مسعودی نہیں، سبھی مکتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے اجتماعی دعا کا جواز نہیں بنتا۔ لیکن آپ حضرات میں کمال چالاکی سے انفرادی دعا کو ثابت کرنے والی حدیث کو اجتماعی دعا کے جواز کے لیے پیش کیا۔ ایسے ہی حرکتوں کی وجہ سے علماء پر سے امت کا ادب کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رحم کرے اور صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ ساحل الہ آباد صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں ایک ہی امام کے ماننے والے اور مفتی طارق مسعود صاحب اور آپ مفتی اقبال احمد صاحب دونوں لوگ دیوبند کی فقہ کی کتاب پڑھنے والے، پھر یہ اختلاف کیسا؟ ایسے میں تو عام مسلمان کے لیے بہت مشکل ہوگی دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ مفتی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، بٹ کیا کروں، آپ کا اور طارق مسعود صاحب کا بیان سن کر میں کنفیوز ہو گیا۔ آپ حضرات کا شکریہ، آپ حضرات نے جو صحیح سمجھا اس کی طرف توجہ دلائی، لیکن میں گزارش کروں گا ایک مرتبہ آپ حضرات ویڈیو پھر سے سنیے۔ ہم نے اخیر میں مفتی طارق مسعود صاحب کی اس بات کی وکالت ہم نے بھی کی ہے کہ یہ چیز جو عوام میں پیدا ہو گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ضروری سمجھتے ہیں، لازم سمجھتے ہیں، یا نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، یا جو ہے اس کو سنت سمجھتے ہیں، سنت مستمرہ سمجھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات اس حد تک صحیح ہے، لیکن صرف اختلاف کا جو نقطہ ہے وہ اتنا ہے کہ ہلکی بدعت جو انہوں نے کہا، بدعت ہلکی ہو یا بھاری، بدعت کہنا یہ سمجھ سے پرے ہے۔ بدعت جب ہوتا جب اس پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ترغیب نہ ہوتی، اور جو ترغیب کے الفاظ ہیں اس میں نہ اجتماعی کی قید ہے نہ انفرادی کی قید ہے۔ بس یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ ای الدعاء اسمع، بخاری میں، ترمذی شریف میں ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد، لہذا فرض نمازوں کے بعد دعا اپنے اپنے طور پر مانگیں۔ اجتماع مقصود نہ ہو، کوئی پہلے اٹھ جائے، بغیر دعا کے اٹھ جائے، اس کو ناجائز نہ سمجھیں۔ تو بس یہی ہم بھی کہنا چاہتے ہیں، بس بہت معمولی سا فرق رہ جاتا ہے۔ اس لیے جو دعا مانگ رہا ہے وہ غلط نہیں کر رہا ہے، ہم اس کو اس طرح نہ لیں کہ گویا کوئی بدعت کر رہا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی، باقی آپ حضرات سے کسی وقت اگر پرسنل پر بات ہو تو تفصیلی بات ہو سکتی ہے۔ آگے جو سوال ہے ہمارے پاس حنا پروین صاحبہ کا ہے۔ کمنٹ میں انہوں نے مختلف وقتوں میں کئی سوالات کیے ہیں، اور الگ الگ ان کے ہمارے پاس جو ہے 4 سوالات ہیں اور بہت لمبے لمبے ہیں۔ ایک تو مختصر ہے، مختصر سوال میں تو انہوں نے یہی بات صرف پوچھی ہے کہ آپ جو ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس دعوے کی عقلی دلیل کیا ہے؟ اعجاز قرآن کے علاوہ کوئی دوسری دلیل دیں، کیونکہ اعجاز قرآن سے واقفیت کے لیے عربی زبان میں مہارت لازم ہے۔ یہ سوال ایسا ہے جیسے کوئی کہے سورج نکلا ہوا ہے، سورج نکلے ہونے کی دلیل دیجیے آپ، تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ سورج خود جو ہے اپنے وجود پر دلیل ہے، تو جس طریقے سے سورج کے دلیل ہونے پر ہمیں کوئی الگ سے دلیل نہیں دینا پڑتی،
قرآن اللہ کا کلام ہے، جو پڑھے گا، جو دیکھے گا، جو سنے گا، جو اس میں غور کرے گا، جس لائن سے کرے گا، جس اینگل سے کرے گا، اسے نظر آ جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت مغز ماری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 1450 سال سے لے کے اب تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا ہے، اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکا۔ جیسے اللہ کے سورج کی طرح کوئی سورج نہیں بنا سکتا، اللہ کے چاند کی طرح کوئی چاند نہیں بنا سکتا، اللہ کے آسمان کی طرح آسمان نہیں بنا سکتا، اسی طرح اللہ کے کلام کی طرح کلام نہیں بنا سکتا۔ یہ خود دلیل ہے اپنے آپ میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی آپ نے جو مزید سوالات کیے ہیں وہ بڑے لمبے لمبے، یعنی ایک سوال میں ہم 5 10 منٹ خرچ کریں گے تو سوال آپ کا پورا ہوگا، اس کے بعد جواب دینے کے لیے پھر ہمیں تو اس کی ایک تو شکل یہ ہے کہ ہم آپ کے ایک سوال کو لے کر ایک ویڈیو الگ الگ بنائیں، اور دوسرے یہ کہ جو آپ نے سوالات کیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر ایک سوال آپ کا اتنا تفصیلی ہے کہ میرا تاثر یہ ہے کہ اسلام اور قرآن کے مسلم حقائق پر جو ہے آپ کو کافی شکوک و شبہات گھیرے ہوئے ہیں، اور جو مستشرقین اسلام اور قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں وہی آپ دہرا رہی ہیں، اور جو آپ نے سوالات چھیڑے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی قرآن اور اسلام کا مد مقابل ہے جو وہ قرآن و اسلام کا رد کرنے کے لیے اس طرح کی کوششیں کر رہا ہے۔ آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ سے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ چند کتابیں آپ پہلے مطالعہ کر لیں، پھر ہم سے سوال کریں۔ ایک آپ پڑھ لیں اشرف الجواب، دوسرے پڑھ لیں آپ الانتباہات المفیدہ مولانا اشرف علی تھانوی کی، تیسرے آپ پڑھ لیں مولانا تقی عثمانی صاحب کی اسلام اور جدت پسندی۔ تو کافی حد تک انشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا اسلام اور قرآن کے بارے میں بدگمانی اور خود اللہ کے بارے میں بدگمانی، کیونکہ آپ کے سوالات کا عنوان کیا ہے؟ آپ مثلا کہہ رہی ہیں کہ خدا کہاں ہے، آپ خدا کی خدائی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ کورونا سائنس والوں نے جو ہے کورونا دنیا میں پھیلا دیا، اللہ روک نہیں سکا، نعوذ باللہ۔ ایک سوال میں آپ نے آسمان کے وجود اور سائنس و قرآن میں اختلاف ثابت کرنے کی کوشش کی، ایک سوال میں آپ نے شہاب ثاقب کا انکار کر دیا کہ شیطان کو جو ہے شہاب ثاقب نہیں مارے جاتے، ایک سوال میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری کی شادی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اس کا عقلی جواب کہ اس کا کوئی جواب اب تک نہیں دے سکا۔ اسی طرح کے آپ کے جو سوالات ہیں، یا مثلا ایک سوال داڑھی کے بارے میں کہ اسلام میں واجب ہرگز نہیں ہے، یہ اختیاری ہے، تو اس طرح کے سوالات عام لوگوں کو عموماً پیش بھی نہیں آ رہے ہیں۔ جدید مسائل کے اندر جو مختصر سوال جواب کی محفل ہوتی ہے اس میں ہر سوال کا تفصیلی جواب اور اس طرح کے لمبے سوالوں کے جواب کی سمائی بھی نہیں ہے، اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ بڑے بڑے سوال بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو جس نوع کے سوال ہیں اس کے لیے آپ کو بڑے سرجن کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں جو جدید مسائل میں عموماً روزمرہ کے جو عملی مسائل آتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، نزلہ زکام کھانسی کے لائن کے علاج کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو تو کینسر جیسے مرض میں آپ مبتلا ہیں، یعنی سوال جواب کے اعتبار سے تو آپ کو بڑے سرجن کی ضرورت ہے۔ اس لیے یا تو ہم آپ سے کوئی دوسرا مشورہ دیں کہ اور یہ آپ سے عرض کریں کہ فی الحال ہی ہمارا جو اسٹیج ہے جدید مسائل کے لیے وہ روزمرہ سے متعلق اور چھوٹے موٹے سوالوں کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو ہم متبادل طریقہ کوئی بدل آپ کو ہم تلاش کر کے بتاتے ہیں، اور عام مسلمانوں کے ذہن میں چونکہ اس طرح کے سوالات آتے بھی نہیں ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ایسے غمگیر سوالات کو چھیڑیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا وقت بھی ضائع ہو اور لوگوں کا فائدہ بھی نہ ہو۔ تو ہم اس لیے آپ کے مختلف وقتوں میں جو کیے گئے اتنے سارے سوالات ہیں، ہم ان سوالات سے فی الحال جو ہے ہم معذرت چاہتے ہیں، چونکہ جو وجوہات ہم نے بتلا دیں، ایک تو وقت کی تنگی ہے، اور یہ نہیں کہ آپ کا جواب نہیں دیا جا سکتا، سرجن ہم بھی ہیں، کچھ سرجری تو آپ کی کر ہی سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے دوسرے سوالات کو نظر انداز کر کے آپ ہی کو لے کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے فی الحال ہم آپ کے سوالوں کو جو ہے نظر انداز بلکہ مؤخر کرتے ہوئے کسی موقع سے یا تو ویڈیو پر مستقل جوابات دیے جائیں گے یا پھر آپ کو اس کا متبادل طریقہ بتا دیا جائے گا۔ ہم اگر اگلا سوال لیتے ہیں جناب، اگلا سوال ہے، نام اس میں حذف ہے، کہتے ہیں کچھ سوال ہیں سب کے جواب کی درخواست ہے، نام انہوں نے حذف کیا ہے چونکہ سوال ہی کچھ اس طرح کے ہیں ان کے۔ کہتے ہیں کہ لڑکی جس کا بریلوی مسلک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر حاجت روا مشکل کشا غیب داں سمجھتی ہے، 11ویں دیتی ہے، اس سے صحیح العقیدہ مسلمان نکاح کر سکتا ہے؟ صحیح العقیدہ مسلمان غلط عقیدے والی لڑکی کا برابر کا نہیں ہے، کفر کا نہیں ہے، لہذا جو ہے
اور دوسرے آگے آپ کو مستقبل میں اپنے بچوں کی ماں کے لیے آپ کو منتخب کر کے لانا ہے بیوی کو، تو ماں تو ایسی نہیں ہونی چاہیے بچوں کی جو عقیدے خراب کرے. لہذا ایسے غلط عقیدے والوں کو کے ساتھ نکاح کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، اور اگر عقیدہ شرکیہ ہے تو جائز ہی نہیں ہے. اگلا سوال انہی کا ہے، اگر وہ لڑکی کہے کہ میں نے شرک و کفر سے سچی توبہ کی، اس کے بعد اس سے نکاح کا کیا حکم ہے؟ بالکل صحیح ہے. نمبر 3، اگر لڑکی کسی لڑکے کو اپنا وکیل بنائے اور کہے مجھ سے نکاح کر لو، اور لڑکا 2 گواہوں کی موجودگی میں کہے میں نے فلاں بنت فلاں سے اپنا نکاح کیا، اس صورت میں نکاح کا کیا حکم ہے؟ صحیح ہو گیا، کیونکہ جب وہ لڑکی کا وکیل ہے اور خود جو ہے اصیل ہے تو یہ ایجاب و قبول دونوں کی طرف سے 2 گواہوں کے سامنے اس کا وجود ہو جائے گا اور نکاح انجام پا جائے گا. نمبر 4، اگر ایک لڑکی کسی لڑکے کو فون پر کال یا میسج کر کے کہے میں نے آپ سے اتنے حق مہر کے عوض آپ سے نکاح کیا، لڑکا 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کا پیغام پڑھا اور جواب میں کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح کا کیا حکم ہے؟ یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ فون پر گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے. وکیل بنانا تو صحیح ہوتا ہے جیسے اوپر آپ نے کیا تھا کہ لڑکی وکیل بنا دے فون پر، اور پھر جو ہے وکیل کی حیثیت سے ایجاب و قبول 2 گواہوں کے سامنے کرا دیا جائے تو صحیح ہو جائے گا. لیکن فون پر صرف جو ہے کہہ دیا میں نے نکاح کیا اور اس نے 2 گواہوں کو بلا کر کے قبول کیا، فون پر کہہ دیا، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اگلا سوال ہے اہلیہ محمد اشرف، ان کے 2 سوال ہیں. کہتے ہیں میرا ایک سوال ہے، اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے اس کا رشتہ میری بڑی بہن کے لڑکے کے ساتھ لگا ہے جن کا نام شاہین ہے اور ان کے شوہر کا نام حامد ہے اور لڑکے کا نام سلمان ہے اور میری بیٹی کا نام طوبہ ہے، کیا یہ رشتہ صحیح رہے گا یا نہیں؟ یہ آپ بتائیں. دیکھیے اس کے لیے آپ استخارہ کر لیں کہ رشتہ یہ صحیح رہے گا یا نہیں، اور دوسرا شخص تو مشورہ دے سکتا ہے یا دعا کر سکتا ہے. مشورہ بھی وہی دے گا جو ان سب سے واقف کار ہو. ہم اتنے نام آپ نے لیے، ہم ان کو میں سے کسی کو نہیں جانتے ہیں تو مشورہ بھی نہیں دے سکتے ہیں. باقی جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی عالم صاحب جو ہے اپنے عمل کے ذریعے بتا دیں گے، یہ سب ڈھکوسلا ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے پنڈت لوگ جوگی لوگ کرتے ہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے. بس آپ سے مشورہ استخارہ کریں، دعا کریں اور جانکار لوگوں سے مشورہ لیں. انہی کا دوسرا سوال ہے، میرے بھائی نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے مرحوم پاپا کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ پریشان ہے، کفن کا انتظام کر رہا ہے اور ہمارے شوہر ان سے کہہ رہے ہیں کہ کفن کا انتظام کرو، ہم نہیں کریں گے. پھر وہ ایک دکاندار کے پاس جا کر روئے ہیں کفن کا انتظام کے لیے اور اس نے ان کو ایک ٹکڑا دیا ہے اور کہا ہے اسی میں لپیٹ دو. تو میرا بھائی پاپا کے پاس بیٹھ کر خوب رو رہے ہیں. پھر پاپا کی آنکھ کھل گئی اور پاپا ان کو دیکھ رہے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں، اور ان تینوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہے. اس خواب کی تعبیر آپ بتائیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم پاپا کا ایصال ثواب یہ لوگ نہیں کرتے ہیں اور دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہ کر دیں، مدد مانگتے ہیں. بھائی کہہ دیتے ہیں، جب کسی جگہ جا کے کہہ دیا کہ بھائی ایصال ثواب کر دینا، فلانے کے لیے قرآن خوانی کر دینا، تو آپ کے مرحوم پاپا کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، اور ایصال ثواب جو ہے آپ کے بھائی نہیں کر رہے ہیں اور وہ دوسروں سے کہہ رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. خود ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب میں کچھ نہیں کرنا پڑتا، بہت سادہ طریقہ ہے کہ آپ کچھ اللہ کے راہ میں دے دیں اور نیت کر لیں کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچ جائے. تو یہ اس کا خلاصہ ہے کہ وہ ایصال ثواب غیروں سے کراتے ہیں، خود نہیں کرتے. اظہر ارشاد صاحب، ان کا سوال ہے مفتی صاحب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا چاہیے. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے. ترمذی شریف. یہ حدیث پاک صحیح ہے. قرآن کریم کو دنیا کمانے کا ذریعہ یعنی مقصود نہیں بنا لینا چاہیے. قرآن کریم اللہ سے تعلق کے لیے، ہدایت کے لیے اور حلال و حرام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے ہے. جو شخص یہ مقصد چھوڑ کر دنیا کو مقصد بنائے اس کے لیے اس حدیث پاک میں وعید ہے. باقی قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے پر، تعلیم و تعلم پر اجرت یہ الگ مسئلہ ہے. اس حدیث میں اس کی وعید نہیں ہے. قرآن کے اصل مقصد کو فوت کر کے دنیا کو مقصد بنانے والا اور اس کے ذریعے سوال کرنے والا یہ الگ چیز ہے. ورنہ جو ہے جو لوگ قرآن کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، علماء حفاظ قراء، اس کا اس حدیث سے اس لیے تعلق نہیں ہے کہ خود قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جو تمہارے اللہ کے راہ میں جو لوگ بالکل مشغول ہو چکے ہیں، یہ عوام کی ذمہ داری کہ ان کا خیال کریں.
یہ ٹھیک ہے کہ ان کو نہیں مانگنا چاہیے، لیکن عوام کو تو ان کو دینا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ دین کی خدمت کیسے کریں گے۔ محمد اشرف مچھلی ٹولہ کہتے ہیں میرا ایک سوال ہے کہ میرا سپلائی کا کام تھا جو بند ہو گیا ہے اور قرضہ بہت چڑھ گیا ہے میرے اوپر، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، اس لیے اب ہم کوشش کر کے بیٹری رکشہ نکلوا رہے ہیں، کیا یہ بہتر رہے گا؟ حلال آمدنی میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے یہ کام، جو آمدنی اور کاروبار حالات ہیں وہ دور فرمائے۔ سپلائی کا کام بند ہو گیا ہے، آپ بیٹری رکشہ نکلوائیں اور اس کو جو ہے محنت کریں، اللہ تعالیٰ پھر سے آپ کو جو ہے اس لائق بنائے کہ آپ اپنا کام بڑھا سکیں۔ جناب محمد موسیٰ صاحب کہتے ہیں جزاک اللہ، میں بہت شکر گزار ہوں پوری ٹیم جدید مسائل کا، آپ سب بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سب کی جائز دعاؤں کو قبول کرے، آپ کے سارے نیک مقصد کو کامیابی دے، آمین۔ یہ سوال تو کچھ کیا نہیں، دعا دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے۔ اگلا سوال ہے شعیب جمال صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، میری خالہ کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور انہیں ڈپریشن بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، دماغ میں بہت الجھن رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پا رہی ہیں، نماز پڑھنے میں بھی بہت الجھن رہتی ہے، یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، کوئی مسئلہ بتا دیں۔ اگر ہوش ان کا باقی ہے، نماز کے وقت میں ان کو کچھ نماز کا ہوش باقی رہتا ہے تو ان کو کم سے کم فرض پڑھوا دیا کریں اور ان کو توجہ دلا دیا کریں۔ اگر جو ہے دماغی خلل یا دماغی جو ہے ٹینشن ڈپریشن اتنا ہے کہ ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے اپنی نماز وغیرہ کا نماز کے وقت میں، تو پھر جو ہے وہ معذور ہو جائیں گی، جب ہوش آئے، جب اس طرح کی طبیعت ہو تو قضا پڑھ لیں۔ اسلام سولنکی صاحب اگلا سوال، حضرت کیا فون میں قرآن شریف رکھنا صحیح ہے؟ بالکل قرآن شریف رکھنا صحیح ہے، قرآن شریف رکھیں، علماء کے بیانات رکھیں، گندی چیزیں نہ رکھیں، خراب چیزیں نہ رکھیں، فون سے خراب چیزوں کو صاف کرنا چاہیے، قرآن شریف وغیرہ تو رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے سفر وغیرہ میں سہولت سے پڑھ سکیں، اور قرآن شریف جو ہے کا ترجمہ وغیرہ بیانات وغیرہ یہ موبائل کا صحیح استعمال ہوگا۔ اگلا سوال، انہوں نے سائل کا نام نہیں ہے اس میں، لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میرا سوال ہے کہ میرا نواسا جو 9-10 ماہ کا ہے اس کو پیدائشی تکلیف یہ ہے کہ اس کے جسم میں 20-25 دن میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو ہیموگلوبن 6 کے اندر بھی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بخار کا انفیکشن اور الگ الگ طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے، پھر اس کو خون دینا پڑتا ہے ہر 20-25 دن میں۔ بہت ڈاکٹرز کو بتایا، ہر طرح کے رپورٹس نکلوا لیے ہیں لیکن رپورٹس نارمل ہی آتی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ بیٹی حاملہ ہے 6 ماہ کی، ڈاکٹرز کہتے ہیں شاید دوسرے بچے میں بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے، اس لیے بچہ نکلوا دو ابھی، کیونکہ ایسے بچوں کی شادی کو بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ بیٹی اور ہم سب بہت پریشان ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو کیا اس طرح سے اور سب ڈاکٹر کے کہنے پر اسقاط حمل کروا سکتے ہیں، بچہ ضائع کرا دیں؟ دین کی روشنی بتائیں، اگر اس کا جواب جلدی مل جائے تو فیصلہ لینے میں آسانی ہو جائے گی، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے جب بچہ پیٹ میں 6 ماہ کا ہے، حمل 6 ماہ کا ہو چکا ہے، تو اب اس کو کسی بھی صورت سے گروانا یہ قتل کا گناہ ہو جائے گا۔ یہ 4 مہینے سے پہلے جب تک جان نہیں پڑتی ہے اس وقت تک کسی معمولی عذر سے بھی اسقاط حمل کی گنجائش ہو جاتی ہے، لیکن 6 ماہ کا بچہ ہو جانے کے بعد اب اس خطرے سے کہ بچہ صحیح سلامت نہیں ہوگا یا معذور ہوگا، اس کو اب اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ جو بیماری وہی دینے والا ہے، صحت وہی دینے والا ہے، اللہ سے مانگیے کہ اگلا بچہ صحیح تندرست پیدا ہو، اور اس بچے کا جو علاج کرنا ہے وہ علاج بھی کریں، دعا سے بھی کریں، عامل کو بھی دکھلا دیں کسی کو، اور جو تدبیر بھی کریں۔ جو ہے اس میں خون وغیرہ کی جو کمی اور پریشانی ہو رہی ہے، اس میں جو ہے میں نے ایک صاحب کو سے سنا کہ انہوں نے شربت فولاد کئی شیشیاں پلائی تو اس طرح کی جو شکایت تھی اس بچے کو وہ دور ہو گئی تھی۔ آپ بھی کسی حکیم سے مشورہ کر لیں، باقی ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ عادل رشید مسٹن روڈ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کسی بھی گردوارے میں شوقیہ کھانا کھا سکتے ہیں یا پھر کسی بھی حالات میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ مجبوری میں کھا سکتے ہیں، شوقیہ کھانا غیر مذہب والوں کے ہاں بغیر کسی مجبوری کے یا کوئی واقعی مصلحت ہو، دعوت، دین کی دعوت، اور ان کو جو ہے قریب کر کے دین کی توحید کی دعوت دینا وغیرہ، اس طرح کی نیتیں ہوں تب تو بات الگ ہے، ورنہ شوقیہ کھانا وہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں کمی ہو تو بات الگ ہے کہ بھائی آپ کیا نہیں ہے لہذا کھانے چلے گئے۔ حمیرہ فاطمہ سوال کرتی ہیں، السلام علیکم، عورتوں کی آرٹیفیشیل رنگ انگوٹھی پہننے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے، پہن بھی سکتی ہیں انگوٹھی وہ، لیکن
چاندی اور سونے کے علاوہ انگوٹھی پہننا عورتوں کے لیے مکروہ ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں سانپ دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ سانپ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا حاسد یا کوئی چھپا ہوا دشمن آپ کا پیچھا کیے ہوئے ہے۔ اخت عزیر، میں نے سنا ایک سے کہ محرم کے مہینے میں ایک روزے کا ثواب ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ محرم کے روزے کے تعلق سے انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ 1-2 روز میں آپ کے سامنے آئے گی، اس میں آپ کا جواب پورا آ جائے گا۔ دوسرا سوال ایک ہے جو تہجد میں وطر پڑھ لیتی ہیں لیکن ایک دن دیر میں آنکھ کھلی، صبح 4:14 پہ وطر کی نیت کر لی اور جب فارغ ہوئی تو 4:18 ہو رہا تھا اور وقت ختم ہو رہا تھا فجر کا 4:15 پر، 3 منٹ لیٹ ہو گئی پڑھتے پڑھتے، تو کیا وطر ہو گئی یا قضا پڑھنی ہوگی؟ وطر ہو گئی۔ ٹائم نکلتا ہے اگر فجر کا، تو فجر کا ٹائم نکلنے پر پھر کسی بھی نماز کا ٹائم باقی نہیں رہتا، تو اس وقت نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا وطر کا ٹائم نکلا لیکن فجر کا ٹائم لگ گیا، تو اس میں آپ کی وطر کی نماز آدھی بھی جو ہے فجر کے ٹائم میں اور آدھی بھی گویا فجر سے پہلے کے ٹائم میں، تو بھی نماز ہو جائے گی اور دہرانا نہیں پڑے گی۔ سعدیہ فیصل دبئی سے کہتی ہیں آمین کروانا کیسا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ فضول خرچیاں تو کہیں جائز نہیں ہے۔ باقی آمین کروانے کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ بچے کو بسم اللہ شروع کرانا، قاعدہ نورانی بغداد وغیرہ شروع کرانا، تو بس کچھ نہیں، کسی اللہ والے کو بلا کر کے دعا کرا لی جائے، اس سے آمین اور جو ہے اس کو بسم اللہ شروع کرا دی جائے، دعا کرا لی جائے، اس کا کوئی لگا بدھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عبداللہ خان عالم گنج کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں حضرت اگر کسی شخص کا کسی بھی حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے تو سرکار کچھ معاوضہ دیتی ہے مگر شرط یہ کہ پوسٹ مارٹم کرانا پڑے گا، تو کیا صرف معاوضہ ہی کے لیے پوسٹ مارٹم کرا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی غریب ہے اور معاوضے سے اس کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں تو پوسٹ مارٹم کرایا جا سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ پوسٹ مارٹم نہ کرائیں اگر کام چل جائے بغیر پوسٹ مارٹم کرائے۔ شاہ زیب عالم کہتے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت، میرے سوال کسی اتوار کی ویڈیو میں نہیں آیا۔ اچھا، کیا سوال تھا؟ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر عام حالت میں وسوسہ یعنی برے خیالات آئیں جیسے زنا کے خیالات یا اور بھی دیگر خیالات، تو ان سے کیسے بچا جائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے ذہن کو اچھے خیالات ہمارے ذہن میں پیدا فرما، برے خیالات سے ہمارے ذہن کو پاک صاف فرما اور برے وسوسے کی طرف دھیان نہ دیں۔ باقی زنا وغیرہ کے وسوسے آتے ہیں تو آپ اس حدیث کو سوچئے، ایک صحابی آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، تو دوسرے صحابہ تو جو غصہ ہونے لگے، لیکن آپ نے تسلی دی، فرمایا کہ اپنی بات کہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے، میری طبیعت میں ہیجان پیدا ہوتا، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں سے زنا کرے؟ کہا ہرگز نہیں۔ کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری پھوپھی سے؟ تو کہا کہ ایسے ہی جب تم کسی سے بھی زنا کرو گے، وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، تو آپ ایسے ہی وسوسے میں یہ سوچا کیجئے کہ ہم گناہ کریں گے، اللہ کی کیا پکڑ ہوگی۔ تو اس وسوسے کا علاج بھی یہی ہے کہ آپ اس وسوسے کا جو خطرناکیاں اس کو بھی ذہن میں لائیے، انشاءاللہ وسوسہ خود چلا جائے گا۔ زارا شاہد انہوں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی بھیجی کہ پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اس ویڈیو میں کیا ہے، میں ویڈیو سن نہیں سکا کہ ویڈیو میں آپ کیا پوچھا گیا ہے، تو اس لیے ہم ویڈیو سننے کے بعد اگر جواب دے سکتے ہیں۔ ایسا کیا کیجئے کہ آپ ویڈیو میں جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں خود سن کر کے بتا دیا کیجئے، میں بہرحال سن نہیں سکا آپ کی ویڈیو کو۔ بہرحال اچھا، اگلا سوال عبد المنان صاحب مہاراشٹر کمنٹ میں پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، کیا کوئی قوالی یا گانا ایسا ہو جس کے الفاظ ایسے ہوں جیسے کہ رب سے مدد مانگنا، جیسے کہ مثال کے طور پر قوالی مانتے ہیں خدا تیرے در پر یا خواجہ معین الدین حسن، لیکن دل میں یہ نیت نہ ہو اور وہی گنگنا دیں، تو کیا شرک میں داخل ہوگا؟ اس سوال کی وضاحت فرما دیں۔ سوال کی وضاحت تو آپ کو کرنی تھی، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ قوالی سننا، سنانا، گنگنانا یہ منع ہے۔ قوالی جو ہے، اور پھر قوالی میں اگر شرکیہ مضامین ہوں گے تو وہ تو حرام اور شرک ہو جائے گا۔ باقی مانتے ہیں خدا تیرے در پر یا خواجہ، یہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے، شرکیہ جملہ سے مشابہ ہے یہ،
کہ اگر خواجہ معین الدین چشتی ہی سے مانگا جا رہا ہے تو کھلا ہوا شرک ہے، اور اگر اللہ سے مانگا جا رہا ہے وہاں دربار میں جا کر کے، تو وہاں دربار میں جا کر کے اللہ سے مانگنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی کا اجمیری کے دربار میں جا کر کے وہاں شرکیہ مراسم کرنا، سجدے کرنا، نظریں چڑھانا، منتیں مانگنا اور پھر اس کے بعد مانگنا، یہ بھی شرکیہ چیزیں ہیں۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے اپنے کو بالکل بچانا چاہیے۔ ام فرحان کہتے ہیں بیوی کی موت کے بعد شوہر کا بیوی کا چہرہ دیکھنا اور قبر میں اترنا کیسا ہے؟ اس ویڈیو میں نے کمنٹ کیا ہے، پلیز دلیل کے ساتھ بتائیں، کیونکہ یہ حدیث میاں بیوی کے لیے یہ سنی ہوں کہ مرنے کے بعد شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، مگر یہ نہیں سنا کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل دے۔ بہت عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ آپ مفتی صاحب ہیں، جزاک اللہ، آپ نے عزت افزائی کی۔ میاں بیوی کے لیے جو آپ نے سنا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یہ آپ نے غلط سنا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں احکام میت میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے عربی اور اردو کے حوالے سے اور در مختار وغیرہ کے حوالے سے ایک آدھ واقعہ اگر شوہر کو بیوی کے غسل دینے کا ملتا بھی ہے، مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، تو وہ کافی اختلافی ہے، اور اس کو کہا گیا کہ غسل انہوں نے نہیں کہ حضرت علی نے نہیں بلکہ کسی اور نے دیا تھا۔ تو اس واقعے کو بنیاد اس لیے نہیں بنایا جائے گا کہ اس کے علاوہ جو اور دوسرے دلائل ہیں اس میں، اب آپ نے یہ پوچھا ہے کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس کی دلیل، اچھا یہ بتائے جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ بھی یہ کہیں گے کر سکتی ہے۔ کیوں کر سکتی ہے؟ نکاح ختم نہیں ہوا کیا؟ اگر نکاح ختم ہو گیا تبھی تو کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کو تو عدت گزارنا نہیں ہے، لہذا بیوی کے انتقال کے بعد شوہر فوراً نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کر سکتا ہے، یعنی اس کی بہن سے بھی کر سکتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ نکاح باقی ہے؟ اگر نکاح باقی ہوتا تو بہن سے نکاح کیسے کر سکتا سالی سے وہ؟ تو بہرحال یہ تو بالکل عقلی باتیں ہیں، اور اس کی دلیل میں نے حوالے سے احکام میت میں یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے وہ باقاعدہ یہ فقہ کی سبھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ باقی آپ کا اور کوئی اشکال ہو تو پرسنل پر رابطہ کر لیں۔ شریف احمد صاحب کہتے ہیں عیسائی اور یہودی کی عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ عیسائی کی عبادت گاہ تو چرچ ہے، لیکن یہودی کی عبادت کی جگہ کیا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ ان کی بھی اپنی عبادت گاہ ہوتی ہے، صومعہ اسے بولتے ہیں، کنیسہ بولتے ہیں۔ تو کنیسہ جو ہے عیسائیوں کی ہوتی ہے، صومعہ جو ہے یہ یہودیوں کا ہوتا ہے۔ تو جیسے گرجا گھر اور چرچ، اسی طریقے سے ان کے یہاں بھی اسی طرح کی نام ان کا کچھ بھی ہو، تو مسلمانوں کے یہاں مسجد ہوتی ہے، ان کے یہاں صومعہ ہوتا ہے، اور ان کے یہاں جو ہے کنیسہ ہوتا ہے عیسائیوں کے یہاں۔ اگلا سوال شریف احمد کا ہے، کہتے ہیں اقامت کہنے کا کیا طریقہ ہے؟ پریکٹیکل میں بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اس کو الگ کہنا ہے، قد قامت الصلاۃ، سانس بھی توڑنی ہے، باقی میں سانس نہیں توڑنی ہے، اور اس میں سانس توڑ کر کے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اس کا طریقہ ہے، سنت طریقہ جو کتابوں میں لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے جناب عبد الرحمن جامعی، قصبہ گوپا مئو، ضلع ہردوئی۔ انہوں نے ویڈیو محبت کی شادیاں، لو میرج کا مسئلہ، اس ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے کہ حضرت اگر دونوں لوگ بغیر نکاح کے ایک ساتھ ہوں تو کیا حکم ہے؟ حکم یہ کہ دونوں کی پکڑ کے دھنائی کی جائے اور الگ الگ کر دیا جائے۔ بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہنے کا کیا مطلب بھائی؟ اور یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہو تو دوبارہ پوچھیں۔ اگلا سوال ایشور داس کہتے ہیں کرکٹ کھیلنا جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ اس میں بھی کھلاڑی کو عورت دیکھتی ہے اور اس کے چوکے پر ناچتی بھی ہے۔ ایک حد میں رہتے ہوئے تو کرکٹ کھیلنا جائز ہے، اپنی صحت بنانے کے لیے، دوڑ بھاگ کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے کھیلیں۔ اس میں آپ لڑکیوں کو دعوت کیوں دیں کہ وہ ناچیں گانے؟ آپ اپنا کھیلیں، اپنے میدان میں، اپنے فیلڈ میں کھیلیں، وہ عورتیں اپنی جگہ فیلڈ میں کھیلیں، جہاں عورتیں ہوں، اور جہاں مرد ہوں وہاں مرد کھیلیں۔ یہ جو کھیل چل رہے ہیں جس میں عورتیں ناچتی گاتی ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ کرکٹ نہیں کرکٹ ہے، یہ اس سے تو بچنا چاہیے۔ سجاد حسین صاحب کمنٹ میں پوچھتے ہیں کیا بیرون ملک کمائی کی غرض اور بہتر مستقبل کی غرض سے جانا
اور مستقل ٹھہرنا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روح سے وضاحت فرمائیے۔ شادی شدہ ہیں تو 4 مہینے سے زیادہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو بیوی کی اجازت شرط ہے، کہ بیوی کا حق ہے کہ 4 مہینے میں ایک مرتبہ اس کے سے ملا جائے، لہذا بیرون ملک کمائی کے لیے غرض سے یا کسی اور غرض سے بھی جانے والے اس شرط کو پورا کریں تو جائیں، ورنہ بیوی کی حق تلفی ہوگی اور گناہ ہوگا۔ عظیم فرق آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، جو شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ 4 رکعت میں قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اور وہ رکوع کر کے کھڑا ہو گیا اور اب سجدے میں جانے کے وقت کرسی پر بیٹھ کر سجدہ و تحیات وغیرہ پڑھ کر نماز پوری کرتا ہے، کیا ایسی حالت میں نماز نہیں ہوتی؟ دونوں طریقے صحیح ہیں۔ شروع سے کرسی پہ بیٹھا رہے، جب سجدہ زمین پہ بیٹھ کر کے نہیں کر پا رہا ہے اور سجدہ زمین پہ کر نہیں پا رہا ہے، اشارے سے کرنا ہے، تو اب قیام بھی اس پر فرض نہیں ہے، تو شروع سے قیام نہ کرے، کرسی پہ بیٹھ کر کے پوری نماز پڑھے، اور یہ بھی کہ قیام کی حالت میں قیام میں رہے، باقی کرسی میں باقی بیٹھ کر کے باقی ارکان پورے کرے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ دونوں طریقے صحیح ہیں اور دونوں طرف علماء گئے ہیں۔ محمد عزیر سوال کرتے ہیں کہ مولانا انعام الرحمن یزدانی صاحب کو سن سکتے ہیں العلم سوسائٹی والے؟ معذرت چاہیں گے، ہم نے ابھی ان کو سنا نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے بارے میں کچھ رائے قائم نہیں کر سکتے۔ راشد علی صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ کسی شخص کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ کیا کرے؟ حالانکہ اس کی عمر بھی سکھانے کی نہ ہو اور بزرگ ہو، لیکن قرآن سے دلچسپی بہت ہو، وہ شخص قرآن پڑھنے کے لیے کیا کرے؟ اس کا دل تو بہت کرتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے لیکن پڑھنا نہیں آتا، وہ شخص پوری قرآن کو بسم اللہ پڑھتا ہے، کیا اس طرح پڑھنا صحیح ہے؟ کیا یہ حدیث قرآن سے ثابت ہے؟ مفتی صاحب سوال کا جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، جزاک اللہ۔ خواہ عمر کچھ بھی ہو، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کا علاج یہی ہے، انما شفاء العی السؤال، کہ لاچار کا شفا یہی ہے کہ وہ دوسروں سے مدد مانگے کہ بھائی مجھے قرآن پڑھنا سکھلا دو۔ اگر کوئی بھی قرآن پڑھانا اس کو سکھلا سکتا ہے، پھر یہ قرآن نہیں سیکھے گا تو گنہگار ہوگا، اور صرف اس سے کام نہیں چلے گا، قرآن سامنے رکھ لیا یہود صحیح ہے یہود صحیح ہے اور بسم اللہ کے لیے پڑھتے چلے گئے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اس کا کہ کوئی سکھلانے والا نہیں، قرآن کی عظمت اس کے دل میں تھی، وہ قرآن کو سامنے رکھ کر کے افسوس کے ساتھ کہتا تھا اے اللہ آپ نے جو فرمایا سب صحیح ہے، ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جذبے کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرما دی، وہ واقعہ الگ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی جاہل ہیں وہ سب یہی کرتے رہیں اور قرآن سیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس لیے قرآن سیکھنے کا علاج قرآن نہ پڑھ پانے کا علاج یہی ہے کہ پڑھنا سیکھیں۔ ابو طلحہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں ہاؤس ٹیکس میں کیوں نہیں دے سکتے؟ گھر اپنا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اس کا جواب دیں۔ ہاؤس ٹیکس میں انٹرسٹ کا پیسہ اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہاؤس ٹیکس کے باہر جو گلی ہوتی ہے، جو اس میں کوڑا اٹھانے والے آتے ہیں، صفائی کرنے والے آتے ہیں، نگر نگم کے خرچے اس سے نکالے جاتے ہیں، ورنہ جو ہے گھر کے باہر آپ کوڑا اٹھوانے والے نہ آئیں تو کیسے آپ کا جو ہے گھر صاف رہے گا باہر؟ تو اس لیے جو ہے ہاؤس ٹیکس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں، اور جس چیز کا فائدہ آپ اٹھائیں اس کے عوض میں آپ رشوت کا پیسہ سود کا پیسہ نہیں دے سکتے، یہ اس کی وجہ ہے۔ باقی کچھ سوالات جو ہے اور ہیں، جس میں اسماعیل بھا صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی بننے کے لیے کیا پروسیس ہیں، کتنے سال لگتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پر ہم مستقل ایک جو ہے ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی راکھی سے متعلق کچھ سوالات ہیں، 3-4 سوالات، اس پر ہم ایک مستقل ویڈیو بنا دیتے ہیں، چونکہ وقت جب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہی وقت شاید لوگوں کے لیے زیادہ ہو جائے، تو اس لیے ہم اب رخصت چاہتے ہیں۔ آج کے جو سوالات تھے وہ پورے ہو گئے، اور اس میں اگر کسی سوال میں کسی کی تشنگی باقی رہ گئی ہو تو ہم معذرت کے ساتھ وقت کا اختصار بھی ملحوظ تھا، جواب کے اختصار کے ساتھ اگر کوئی کمی ہو تو ہمیں معاف بھی رکھیں اور دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔